أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، تو حواریوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں جو تو نے اتارا ہے، اور ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور پھر کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، خصوصاً یہود کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے مکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے خلاف سازشیں کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یعنی ان کے رہبانیین اور فریسی جو علماء تھے انہوں نے یہ پوری کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے مکر کے اوپر اپنے مکر کو غالب کر دیا، اپنی چال کو غالب کر دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی تذلیل والی موت دینا چاہتے تھے، اور واللہ خیر الماکرین۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تم کو پورے کا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اس بات کی ہم نے اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ تمہاری تذلیل، آپ کو پاکیزہ رکھوں گا، آپ کی یعنی اصول یہ تھا جتنے بھی رسول آتے ہیں تو جب رسول یعنی تبلیغ کرتا ہے اور جب پیغمبر ان سے مایوس ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اور اس کے متبعین کو، اس کے حوارین کو اور اس کے ماننے والوں کو الگ کر دیتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے دائمی، جس طریقے سے یہ یہود کو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے چنا اور ان کی ذمہ داری دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رب العزت نے کہا مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں تجھے اوپر رکھوں گا، برتری رکھوں گا ان لوگوں کی جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی، جو تم نے کہا، جو تمہارے حواری ہیں نا، ان کے اوپر رکھوں گا، اور ان لوگوں کے خلاف جو ان لوگوں نے کفر کیا قیامت تک۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، یعنی یہود کے اوپر اللہ رب العزت نے یعنی عیسائیوں کا غلبہ رکھا۔ یہ بات اس طرح کی ہے، یہود جو تھے جنہوں نے حضرت مسیح کا انکار کر دیا، یہود انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو ایسے ہی ہے، اور ان کے فریسی جو تھے، علماء تھے، انہوں نے یہ اس بات کے اوپر یعنی سارے اکٹھے ہو گیا، رومن امپائر کو بھی یہ بتایا کہ یہ بندہ تمہاری حکومت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور سازشیں بہت بڑی انہوں نے کی، اور ان کے جو پیروکار تھے یعنی یہود ان کے خلاف سازش کرتے تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی، انہوں نے مار کھاتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو 23 عیسوی یا 33 عیسوی آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے، ان کو ذلیل ہوتے رہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو تھا یعنی حکومت ان کے اوپر رہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماویہ یعنی اوپر ان کو اٹھانے کے بعد یہ بات کہی، جو 40 برس تک یعنی سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جو تھے اس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار، یروشلم میں 1,20,000 تقریباً جو لوگ تھے ان کو 1,33,000 یہودی ایک ہی دن میں قتل کر دی گئے۔ یعنی ان کے اوپر یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا۔ تقریباً گویا کہ 2000 برس ہو گئے ہیں آج تک، یعنی یہود کا جو ٹیمپل ہے ہیکل سلیمانی وہ گرا پڑا ہے آج کبھی، اور دیواریں گریا کے اوپر وہ جاتے ہیں، اور ان کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس سے پہلے یہود نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی،
اور ان کو ساتھ کیا ہوا ہیکل سلیمانی سب سے پہلے بخت نصر جو تھا یہ 6 صدی قبل مسیح، 600 سال حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس وقت بھی یہ پورے کا پورا یروشلم یعنی ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، اور اس میں سے لاکھوں یہودی کو تہہ کر دی گیا، ان کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ 6000 قبل مسیح اس وقت بھی یہ یہودی آپس میں لڑ پڑے اور ان کی قوت کمزور کی، دین کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کے رہبانیین آگے بھی ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ بابل میں لاکھوں کی قید بنا کر اپنے ساتھ وہ لے گئے۔ اس کے ساتھ یعنی صرف کیپٹیوٹی جو اسارت کا دور تھا، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ تاریخ بتاتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین میں واپس آئے، دوبارہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی، ایسی سزا جو رسول کی اتباع، جو رسول کی اس کو نہیں مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کی وہی تبلیغ لے کر آئے، اور یہ ہوا کہ ان کے 70 عیسوی میں ان کا ہیکل سلیمانی وہ گرا دیا گیا اور فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہودی جو تھے وہ گویا کہ کئی ملکوں میں وہ چلے گیا، یہ گویا کہ ہندوستان، مصر اور شام اور یورپ اور دوسرے جو علاقے تھے وہاں وہ پھیل گئے، اور یہ ڈائسپورا، یہ دور انتشار تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھلا شہر یعنی اوپن سٹی قرار دے دیا، یہاں تک کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آ سکتے ہیں یہاں۔ اور انہوں نے عیسائیوں نے یعنی یہ شرط رکھی تھی کہ یہ جو یہودی ہیں جو یہ یہاں تو آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں یہ جائیداد خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے۔ تو یہ اس کے بعد یہ حالات نے ایسی کروٹیں بدلیں، تو حضرت عمر کے زمانے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے دور تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہودیوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی سے بڑی رشوت دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے سازشیں کی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا گیا، اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ خلافت کے ہوتے ہوئے جب تک خلافت ہے تو ہماری یہ ایک نہیں چلنے والی، گویا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے یہ تاریخ بتاتے ہیں 1917 میں برطانوی وزیر بلفور کے ذریعے بلفور ڈکلیریشن منظور کرایا، جس میں یہ حق دیا گیا کہ فلسطین میں آ کر جائیداد خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس ڈکلیریشن کی منظوری کے 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی۔ یہ ابھی بھی کیپٹیوٹی یعنی ان کی حکومت کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر لیکن سازشی لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت نے شروع میں بتا دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ مکار لوگ ہیں یہود جو ہیں، اور قرآن پاک میں بارہا مختلف مقامات پر آتا ہے یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، اور بڑے چکنے ہو کر انسان کو رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اتنی باتیں بتانے کے بعد، ان کا مکر کرنے کے بعد بے شک وہ ادھر رہیں بھی گی، تو پھر جس وقت کیا ہوگا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے مابین ان دونوں میں جن پر تم نے اختلاف کیا۔ یہ جو اختلافات جو آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں خود فیصلہ تمہارا کروں گا، یہ قیامت والے روز اللہ تعالیٰ اس کی جن لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی ان کو سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہے بڑے یہ دھمکی میں الفاظ ہیں، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ہمیں لوگوں کو اختلاف سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
جن لوگوں نے انکار کیا میری ہدایات کا جو میں نے تم کو بھیجی ہیں، جو میں نے تم کو ہدایت دی ہے، میری اتباع کرو، مجھے وحدہ لا شریک بناؤ، تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں بنانا، تم نے حضرت عیسائیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ثالث الثلاثہ اور ان کو رب کے ساتھ شریک نہیں کرنا، تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ کہوں گا تم لوگوں نے میری باتوں کا انکار کیا، اور جو لوگ بھی بے شک وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، اگر وہ اللہ کے احکامات کی پشت پناہی کریں گے، اس کو پیچھے چھوڑیں گے اور اپنی مرضی سے لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں ان کو عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے قول اٹل ہے، پھر بے شک تم مانو